مسلم لیگ نون کی یہ سیٹ نکالنا ہے وہ ایک بہت بڑی جیت ہے۔ کیا وجہ بنی کہ مسلم لیگ کاف اپنا بائی ضلع ہار چکی ہے؟ 3 دفعہ ایم ایل اے رہنے والا شخص صرف 5 سال بعد ہمیں ووٹ کے لیے اپنی شکل دکھاتا ہے اور اس کے بعد جیت جب اس کا مقدر بنتی ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو 53 کے ساتھ میں ہوں اویس مدنی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے دوسرے مرحلے کے الیکشن میں گجرات کی سیٹ پر حلقہ ایل اے 38 جموں 5 میں جیت کا سہرا مسلم لیگ نون نے اپنے سر پر سجا لیا ہے اور مسلم لیگ نون کے چودھری ذیشان ٹانڈا بھاری اکثریت سے ایم ایل اے منتخب ہو چکے ہیں۔ ضلع گجرات جو کہ چودھری برادران کا آبائی ضلع ہے، چودھری برادران اپنے ہی حلقے سے شکست سے دوچار ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے کیا محنت کی اور مسلم لیگ کاف کے چودھری اکبر ابراہیم جو کہ ایک منجے ہوئے سیاستدان مانے جاتے ہیں اور 3 مرتبہ ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں، آخر وہ اس حلقے سے کیسے شکست سے دوچار ہوئے؟ الیکشن کے سامنے کے احوال تو سب جانتے ہیں، مگر الیکشن کے پس منظر میں کس نے کتنی محنت کی یا کس کی کیا کوتاہی تھی یہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ تمام احوال میٹرو 53 آپ کو بتائے گا کہ حلقہ ایل اے 38 جموں 5 کے الیکشن میں کس نے کتنی محنت کی اور کون اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے شکست سے دوچار ہوا۔ اسی پر ہم بات کریں گے صحافی سید امجد شاہ سے۔ شاہ صاحب، آپ نے حلقہ ایل اے 38 جموں 5 کے الیکشن کے حوالے سے رپورٹنگ بھی کی، کیا وجہ بنی کہ مسلم لیگ کاف اپنے ہی ضلع سے اپنا بائی ضلع ہار چکی ہے اور مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف کو شکست دینے میں کامیاب رہی ہے؟ بہت شکریہ ویس۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کے چودھری اکبر ابراہیم جو 3 دفعہ اس حلقے سے ایم ایل اے بن چکے ہیں اور 1 دفعہ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، الیکشن جیسے ہی شروع ہوا تو یہاں پر سب سے پہلے جو حلقے کے ووٹران ہیں ان کا گلہ سامنے آنا شروع ہو گیا کہ 3 دفعہ ایم ایل اے رہنے والا شخص صرف 5 سال بعد ہمیں ووٹ کے لیے اپنی شکل دکھاتا ہے اور اس کے بعد جیت جب اس کا مقدر بنتی ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس نقطے نے کمپین کا اور مسلم لیگ نون کے جو نئے آنے والے چودھری ذیشان ٹانڈا جو پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا اور 8,000 سے زائد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، انہوں نے اپنی کمپین کا آغاز کیا اور لوگوں نے انہیں ویلکم اس لیے کیا، ووٹر نے ویلکم اس لیے کیا کہ وہ نیا آنے والا چہرہ تھا۔ اس کے پیچھے اب بات کرتے ہیں 2 جماعتوں کی، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کی۔ گجرات اس وقت مسلم لیگ کاف کا جو ہے وہ ضلع ہے، یہاں پر اس کے منتخب ایم پی ایز اور ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے اور آبائی گھر ہے مسلم لیگ کاف، سب سے زیادہ ووٹ جلال پور جٹا ٹانڈا اور وزیر آباد کا ہے۔ ٹانڈا جو ہے وہ اپنی سیٹ ہے، چودھری حسین الہی کا وہ حلقہ ہے، وہاں پر بھی کچھ ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ ایسے دھڑے تھے جو چودھری ہے تو مسلم لیگ کاف کے لیکن چودھری اکبر ابراہیم سے وہ ناراض تھے کہ ہم نے اس کی نہ کمپین کرنی ہے اور نہ اسے ووٹ دینا ہے۔ وہ ووٹ پھر چودھری ذیشان ٹانڈا کو شفٹ وہ ووٹ ڈائیورٹ ہو گیا چودھری ذیشان ٹانڈا صاحب کی طرف، اور مسلم لیگ نون دوسری طرف ضلعی جو قیادت ہے ان کا ایک ایم این اے چودھری نصیر عباس سدھ وہ اقتدار میں ہیں، باقی سب اقتدار میں نہیں، اور بظاہر دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے جو ضلع ہے وہ مسلم لیگ کاف کے حوالے ہے۔ اس ساری بات میں جو مسلم لیگ نون کی یہ سیٹ نکالنا ہے وہ ایک بہت بڑی جیت ہے۔ سب سے پہلے ہم تحصیل وائز شروع کریں، تحصیل سرائے عالمگیر۔ تحصیل سرائے عالمگیر میں ایم پی اے موجودہ اور موجودہ ایم این اے صاحبان نے مکمل طور پر چودھری اکبر ابراہیم کی حمایت کا اعلان کیا اور تقاریر ہوئی، جلسے جلوس ہوئے، کارنر میٹنگز ہوئی۔ دوسری طرف ملک محمد حنیف عوان اور ان کے جانسار ساتھی تھے جنہوں نے یہ سیرا اپنے ساتھ لیا کہ ہم یہاں سے اکبر ابراہیم کی بجائے چودھری ذیشان ٹانڈا کو کامیاب کریں گے، اور انہوں نے یہاں پر ایک لیڈ کے ساتھ کل
4 پولنگ اسٹیشن جتوا کر چودھری ذیشان ٹانڈا کو دیے۔ وزیر آباد کی بات کی جائے تو وزیر آباد میں بھی چودھری اکبر ابراہیم کو بہت بڑی شکست ہوئی اور بہت بڑے مارجن سے۔ منڈی بہاولدین کی بات کی جائے تو ایک پولنگ اسٹیشن کا میرے پاس جو رزلٹ آیا اس پر چودھری اکبر ابراہیم صاحب چوتھے نمبر پر تھے، میرے شاید وہ پھالیا کا رزلٹ تھا۔ چودھری اکبر ابراہیم کا اپنی جیت کے بعد اپنے ووٹران سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنے مہاجرین سے تعلق توڑ دینا ان کی شکست کا پہلا سبب بنا۔ دوسرا سبب مسلم لیگ نون کی ضلعی قیادت، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ملک محمد حنیف عوان، جنہوں نے اپنی انتھک کوششیں کی۔ انہوں نے تحصیل سرائے عالمگیر کے ساتھ ساتھ کھاریاں، کوٹلہ، ڈنگا اور دیگر علاقوں کے جو مہاجرین ووٹر ہیں اور وہاں پر اپنی جو ان کے سنگ دڑا ہے اسے ایکٹیو کیا اور ذیشان ٹانڈا کی جیت کو انہوں نے ممکن بنایا۔ ملک محمد حنیف صاحب کے بعد نوابزادہ غضنفر گل کا نام نہ لیا جائے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ نوابزادہ غضنفر گل اور اس فیملی حیدر بیدی، انہوں نے انتھک محنت کی ہے۔ انتھک محنت سے انہوں نے ان نوابزادہ خاندان نے جلال پور، ٹانڈا اور گجرات میں جو ہے وہ ذیشان کی پوزیشن کو مضبوط بنایا اور حاجی ناصر صاحب ان کے ساتھ شانہ بشانہ تھے۔ اس کے بعد چودھری عابد رضا کوٹلہ، چودھری عابد رضا کوٹلہ نے تمام تر اپنے جو ہے توانائیاں وہ صرف کی۔ انہوں نے جو ذیشان ٹانڈا کا بھرپور ساتھ دیا اور اسے کامیاب بنوانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کی جو ضلعی قیادت ہے اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے چودھری ذیشان کی کمپین کرتی ہوئی نظر آئی، اور مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے ضلع گجرات میں اس ساری قیادت کو ایک سائیڈ لائن پہ لگایا ہوا ہے اور سارا ضلع مسلم لیگ کاف کے حوالے واقع ہوا ہے۔ رزلٹ جب آنا شروع ہوئے آپ نے دیکھا، سرائے عالمگیر ہو، کھاریاں ہو، کھانے سے مسلم لیگ کاف جیت گئی، سرائے عالمگیر سے مسلم لیگ نون جیتی۔ گجرات سے جہاں پر چودھری صالح حسین اور جو شافع حسین ایم پی اور ایم این اے ہیں، وہاں سے بھی حاجی ناصر محمود نے مسلم لیگ نون کو جتوا دی ہے۔ اویس بات یہ ہے کہ کھاریاں سٹی صرف جو ہے وہ مسلم لیگ کاف جیتی ہے، باقی جو ہیں پولنگ اسٹیشن وہ مسلم لیگ نون جیتی۔ اس میں ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں گجرات کے، وسیم اشرف بٹ صاحب، انہوں نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا کہ اس میں صرف چودھری حسین علائی نظر آئے کیونکہ یہ ان کا اپنا حلقہ تھا جلال پور جٹا، اور یہ باقی قیادت کدھر گئی کاف لیگ؟ باقی قیادت نظر نہیں آئی۔ شاید کوئی قیادت کے اختلافات تھے چودھری اکبر ابراہیم کے ساتھ، بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا انہوں نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کا خود معتبر ہونا، خود اس کا ایک سنگ دڑا ہوتا ہے، اس کے ووٹر ہوتے ہیں اور اس وہ کی بہت معنی رکھتا ہے۔ بہت معنی رکھتا ہے۔ چودھری اکبر ابراہیم صاحب نے ہر 5 سال بعد شکل دکھائی ہے۔ سرائے عالمگیر میں قبرستان کا فنڈ کی گونج آئی، فنڈ نہیں آیا۔ سرائے عالمگیر کے مہاجرین ہو، ڈنگا، کوٹلہ، کھاریاں، گجرات، وزیر آباد، منڈی بہاولدین، چودھری اکبر ابراہیم نے کیا کام کروایا؟ ووٹر نے یہ سوال کیا ہے۔ اس پر چودھری اکبر ابراہیم کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر دفعہ ہاں، اس الیکشن میں انہیں اسی تنقید کا سامنا کرا اور یہی ان کی شکست کا میرے خیال میں سبب بنا کہ ان کا رابطہ اپنے ووٹر سے نہ رہا۔ بات یہاں پر مسلم لیگ اور مسلم لیگ کاف کی قیادت کی جا رہی ہے کہ چودھری ذیشان ٹانڈا ان کے الیکشن نے ضلع گجرات کی مسلم لیگ نون کی قیادت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ یہ کریڈٹ اور ایک نئی روح پھونک دی ہے ان کے اندر۔ یہ کریڈٹ چودھری ذیشان ٹانڈا کو یہ بھی جا رہا ہے کہ اپنی جیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو ایکٹیو کیا ہے۔ چودھری ذیشان ٹانڈا کی لیڈ 4000 سے زائد ہے۔ یہاں پر جو مسلم لیگ نون نے ووٹ حاصل کی وہ 13,652 ووٹ ہے۔ مسلم لیگ کاف نے 9,523 ووٹ حاصل کیے۔ گزشتہ جو ٹرن آؤٹ رہا ہے، آپ نے ٹرن آؤٹ کا سوال کیا، گزشتہ جو ٹرن آؤٹ رہا الیکشن میں وہ تقریباً 59% رہا، اور اس وقت جو اس سال کا ٹرن آؤٹ آیا ہے وہ تقریباً 53% آیا ہے۔ ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا، 50% سے اوپر رہا۔ امید یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ آئے